آپ کی فیکٹریاں وغیرہ بھی تھیں، آپ کا بزنس بہت اچھا تھا. کون سی ایسی مجبوری ہیں، کون سی ایسی کہانی تھی وہ جو آپ اولڈ ہوم میں؟ بیٹی ڈاکٹر بن گئی، دونوں بیٹے ٹیکنیشین میں تھے آرمی میں. اچھا. بس اس ایکسیڈنٹ میں یہ ہے کہ وہ سب چلے گئے اللہ کے پاس. میرا ایک بھتیجا تھا، ایک وارثوں میں وہی تھا. سب ایسٹ بھی میں نے اس کے حوالے کیے. وہ مجھے اسپتال میں چھوڑ کے نکل گیا باہر اس ملک میں. اولڈ ہوم کی ایک اور معزز ہستی جناب قبلہ مصطفیٰ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ مجھے 1 سال ہو گیا جی. 1 سال ہو گیا تقریباً آپ کو. اچھا یہ بتائیے گا، اس سے پہلے بھی جس اولڈ ہوم میں تھے وہاں کا اور یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ بہت فرق ہے. وہاں پہ یہ تھا کہ جو حقوق تھے وہ پامال ہوتے تھے نا. کرنل مجاہد صاحب ہیں، اللہ ان کو زندگی سے دے، اور ان کی فیملی، انہوں نے بالکل بزرگوں کی طرح رکھا ہوا ہے، گھر کی طرح ماحول دیا ہوا ہے. یہاں کچھ عافیت اللہ نے ماشاءاللہ بخشی ہے. روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی، بس اللہ کے فضل سے سارے ٹھنڈے ٹھنڈے روزے ہیں جی. اچھا شاہ صاحب، مختصراً میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، اور ناظرین ان کی ٹانگ کا بھی مسئلہ ہے، اور آج طبیعت ناساز ہونے کے باوجود میں ان کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. شاہ جی یہاں پہ کون سی ایسی مجبوری ہیں، کون سی ایسی کہانی تھی وہ جو آپ اولڈ ہوم میں؟ کیونکہ مجھے جو پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی فیکٹریاں وغیرہ بھی تھیں، آپ کا بزنس بہت اچھا تھا. یہ فیکٹریاں نہیں تھی، میں فیکٹری میں جاب کرتا تھا. اچھا. ایز اے میکینیکل انجینئر. میکینیکل انجینئر، ماشاءاللہ. ٹیکسٹائل کو جو ہے وہ ان کی مشینوں کو مینٹین رکھنا یہ تھا. تو یہ فیصل آباد میں یا ایبٹ آباد میں؟ فیصل آباد. فیصل آباد میں. وہاں پہ تھا. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے، گھر اپنا تھا، پینشن ملی، سب کچھ تھا. بیٹی ڈاکٹر بن گئی، دونوں بیٹے ٹیکنیشین میں تھے آرمی میں. اچھا. جی. اور بس اس ایکسیڈنٹ میں یہ ہے کہ وہ سب چلے گئے اللہ کے پاس. بچے بیوی سر ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے؟ میں بھی اسی گاڑی میں تھا. یہ جو آپ زخم کو بتا رہے ہیں یہ ابھی تک ہے، وہ جو ہے نا انڈر ٹرائل میڈیکیشن. نہیں آپ کی اپنی گاڑی تھی یا آپ کی اپنی گاڑی تھی؟ اور آپ کہاں سے کہاں جا رہے تھے؟ فیصل آباد سے گوجرے. میرا دوست تھا، اس کی امی فوت ہو گئی تھی، والدہ. آپ اس کی تعزیت کے لیے جا رہے تھے؟ یعنی 26واں رمضان ختم، 27ویں کی شب تھی. یعنی کہ ابھی کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ جی 6 سال ہو گئے. 6 سال ہو گئے. جب آپ گوجرا جا رہے تھے فیصل آباد سے تو درمیان میں پینسرا وغیرہ بھی آتا ہے، وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا؟ یہ ٹوبے روڈ کی طرف جاتے ہیں نا، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی طرف. جی. تو آگے وہ چک آتا ہے. تو ایکسیڈنٹ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ ٹریکٹر ٹرالی تھا، بس سے؟ ہیوی گاڑی آ رہی تھی. اچھا. اس کی بھی تھی، اس کی بھی تھی. گاڑی جو چلا رہا تھا بچہ ڈرائیور، تو وہ بچہ بچ گیا؟ نہیں، وہ بھی بیچ میں شہید ہوا ہے. آپ کے 2 بیٹے، ایک بیٹی ڈاکٹر بن رہی تھی، بیٹا؟ بیٹی ڈاکٹر بن گئی تھی، ڈاکٹر بن چکی تھی. اللہ اکبر. اور بیٹے؟ لائٹ اسپتال میں میڈیکل یونیورسٹی ہے، وہیں سے اس نے ایجوکیشن کی. BBS کرنے کے بعد ہاؤس جاب کیا، ابھی اسپیشلائز کر رہی تھی. اللہ اکبر. تو بیٹے دونوں جو تھے وہ ککول اکیڈمی میں تھے، لیفٹیننٹ نکلتے، 2 سال کا لانگ کورس ہوتا ہے، اب وہ کیپٹن ہوتے. بس وہ اللہ کا جو امر تھا وہ ہوا ہے. تینوں بچے بیوی وہاں پہ شہید ہو گئے. اور آپ کو پھر کیسے نکالا، کیسے یہاں پہ پہنچے؟ میرا ایک بھتیجا تھا، ایک وارثوں میں وہی تھا. اس نے پھر وہ لایا، اور سب ایسٹ بھی میں نے اس کے حوالے کیے کہ اب یہی ہے وارث اور اسی نے علاج کرانا ہے. تو وہ مجھے اسپتال میں چھوڑ کے نکل گیا باہر اس ملک میں. آپ کے جتنی بھی جائیداد تھی وہ اس نے حاصل کی، پیسے لیے، جی، وہ آپ کو چھوڑ کے باہر چلا گیا. یہ خون کے رشتے ہیں. یہ خون کے رشتے ہیں. اللہ اسے ہدایت دے، خوش رہے. اچھا تو نہیں ہے مجھے. آپ کے اپنے بہن بھائی کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ؟ بڑے بھائی صاحب تھے، فوت ہو گئے. وہ بھی فوت ہو گئی، بابی فوت ہو گئی. ایک یہی تھا، اور یہ بچوں سے بھی پیارا تھا، پہلا فرسٹ چائلڈ تھا ہماری فیملی میں. وہ بھی دھوکہ دے گیا. کر گیا. وہ ایسا نہ کرتا، رہتے کچھ گھر چھوڑ جاتا، کچھ پیسے باقی. اپروکسیمیٹلی آپ جائیداد دیکھیں، کوئی اس وقت کے دور میں کوئی 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی تھی؟ جی نہیں، جائیداد میں زیادہ تھی، کروڑوں میں تھی. ایبٹ آباد والی جگہ بھی تھی. ایبٹ آباد کی جگہ وہ بھی اس پہ قابض ہو گیا. قابض کیا، وہ اس نے سیل کی، سیل کر دی. اور بینک میں بھی پیسے تھے، الحمدللہ اللہ کا فضل. شریف موجودہ دور میں اولڈ ہومز میں بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، اور موسٹلی کہانیاں یہی ہیں کہ اولاد کی وجہ سے والدین جو ہیں وہ اولڈ ہومز میں آتے ہیں.
یہ اس میں ہے کہ زیادہ میجارٹی میں یہی چیز تو آ رہی کون سا ایسا گیپ ہے جو پیرنٹس کا اور اولاد میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں والدین گھروں کو چھوڑنے میں؟ اس میں بھائی وسیم یہ چیز ہے کہ کچھ دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے ہمارا کیونکہ دین ہے اسلام ہے، اس میں آپ یہ کہ اگر والد کی کوئی عادت اچھی نہیں ہے یا اس کو تو اس کے ساتھ یہ رویہ رکھنا یا یہ حکم نہیں آیا کہ آپ اسے گھر سے نکالیں یا اس کی آپ تذلیل کریں. یہ تو ماں باپ دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول کے صاف قول ہے نا. باقی یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی کمی پیشی ہے بھی ہے تو جیسے وہ بچوں کو پالتے ہیں تربیت کرتے ہیں، بچے بھی کوشش کریں کہ ان کا ماحول کو ٹھیک کر کے اور ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. یہ 25 سال تک یہ عورتیں پاکستانی بیویاں آج کل کی وہ چلتی ہیں، اس کے بعد وہ بیٹے جوان ہوتے ہیں نا تو پھر یہ ان میں سے نقص نکالنا شروع کرتی ہے. اس کے ساتھ تو میں نے مشکل سے وقت گزارا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایسا تھا ویسا تھا. حیرت کی بات ہے کہ تم 25 سال اس کے ساتھ یا 30 سال گزار کے اب یہ برا ہو گیا اور اس کی اولاد اچھی ہو گئی، خون اس کا ہے. تو اس میں تو یہ کہ قصور ہے دونوں طرف سے ہوتی ہیں کمی پیشیاں. کوئی ان میں صلح کرانے والا ہو، دینی مذہبی لوگ ہیں، ان لوگوں کو سامنے آنا یعنی کہ اب شاہ جی کہہ سکتے ہیں عدم برداشت ختم ہو چکی ہے ہمارے. جی میں دیکھ رہا ہوں آج کل ینگ جنریشن بھی یہاں بچے آتے رہتے ہیں. تو ہم تو چلو کسی وجہ سے ہو گئے نا، تو کسی حد تک دماغی مریض بھی ہیں، ان کا بھی میں اندازہ لگاتا ہوں کہ ان میں غصہ ہائپر ہوتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں، پھر یہ جیسے سائیکو نہیں ہوتے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. کوشچن ان کے ایسے ہوں گے. تو دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جو وقت آ گیا ہے، اللہ ان پہ رحم کرے. یہ جو اولاد ایسی حرکتیں کرتی ہے، یہ ان کو یہ نہیں پتہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کہ ہم نے بھی اس منظر پہ پہنچنا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہ کر سکتی ہے. دیکھیں بھائی وسیم، جو لوگ جو قوم مسلمان پاکستانی ایوری ون جو موت کو جھٹلاتے ہیں، پتہ ہے یہ حق ہے، یہ ہوگا، اور روزانہ کئی لوگوں کو کندھا دیتے ہیں. روز ہو رہا ہے، وہ کئی جنازوں میں شامل ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قبر کو، موت کو بھولتے ہیں نا، وہ اس طرح کے ظالم ہو جاتے ہیں. ان سے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ سے زیادتی کیا، یہ قتل و غارت ہے، یہ جو ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، فراڈ ہیں، بڑے بڑے گبن ہیں، تو یہ انگارے ہیں نا پیٹ میں بھر رہے ہیں. دولت ساتھ تو نہیں گئی کسی کے ساتھ، جائے گی. اس میں مذہبی لوگوں کو آنا چاہیے. پتہ نہیں وہ کدھر لگے ہوئے ہیں، یہ کس کام پہ لگے ہوئے ہیں. صلح کرائیں گھروں میں، اللہ بیویوں کو اکبر. سمجھائیں کہ اس طرح خلا نہیں ہوتی، نہ یہ ایک نظام ہے. ٹھیک ہے، کوئی بہت اگر کوئی بندہ ہے کوئی ایڈکشن میں ہے کچھ، اس کا ریہیبلک سینٹر میں علاج کروائیں، ان کو بھی اچھی زندگی کی طرف لائیں. ٹھیک ہے، اور کاموں میں یہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، یا یہ اتنے بڑی بڑی انہوں نے اپنی چینل پہ وہ تقریریں مولانا حضرات کرتے ہیں. معاشرے کی طرف دیکھیں، معاشرہ کس طرف بگڑ رہا ہے، ان کی طرف توجہ دیں، ان کو بٹھائیں دونوں طرف سے. میاں بیوی میں ہو بھی جاتا ہے، ہو جاتا ہے. اچھا وہ ان میں صلح بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی نیک بندہ بیچ میں آئے. سرکار کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے نہیں ہوا، اس کے بعد کتنا اچھا ماحول تھا. یہ اصل میں بیرا روی جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے حکومتوں کو اپنا وہ لالچ لگ گیا نا، قوم کا نہیں ہے، بیسک تعلیم میں اسلامیات نہیں ہے، وہ اس طرح پڑھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اسکولوں میں کالجوں میں وہ ایک ریڈی میڈ انگریز بنا رہے ہیں، بس وہ بن گئے. اللہ اکبر. شاہ جی بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صبر شکریہ دے، آپ وسیم نے بھائی، بہت آپ قیمتی کا وقت دیا. اللہ پاک جزاک آپ کی اللہ. زندگی سے دے.